مشائخین نظام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زیادہ اور بہنوں، جلسے تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ میں سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کو اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، منعقد کرنے کے لیے اپنا تعاون پیش کیا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی اس نیک کوشش کو اللہ قبول کرے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آج آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی یہاں پر حاضری کو قبول کرے۔ اور ابھی آپ نے معزز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا، جس میں آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں دشمنوں سے، اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں منافقین کی سازشوں سے، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے جان اور مال کا تحفظ چاہتے ہیں، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے، مگر مجھے یہاں پر ایک مرحوم عالم دین کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، جنہوں نے اسی طرح کے ایک مسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھو شریعت کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے، اور صبح قیامت تک اللہ اس شریعت کی حفاظت کرے گا۔ قومیں آئیں گی، چلے جائیں گی، مگر شریعت باقی رہے گی صبح قیامت تک۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو شریعت کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ شریعت کا تحفظ شریعت کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے شریعت کا تحفظ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً اللہ ہم کو ان تمام آزمائشوں سے، ان تمام فتنوں سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے گا۔ آج یقیناً ہندوستان ہمارے وطن عزیز میں، جس ملک کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی تعداد میں اس جلسے میں ہیں، میں نوجوانوں کے سامنے اس بات کو رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کل کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس میں نوجوانوں کو یہ مزاج دیا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی مہاتما گاندھی کے آنے سے، ساؤتھ افریقہ سے آنے سے شروع ہوئی اور اسی سے کامیابی ملی۔ یقیناً موہن داس کرم چند گاندھی ہندوستان کو جب پہنچے اور ان کی آنے کے بعد یقیناً آزادی کی جنگ میں تقویت ملی، مگر یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ اس ملک میں اگر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے آزادی کی لڑائی شروع کی تو وہ ہمارے معزز علماء کرام تھے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی
تو ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا اور صحیح کہا ابھی مولانا ابرار صاحب نے کہ نہ صرف جہاد کا فتویٰ دیا بلکہ سب سے پہلے اپنی جانوں کے نذرانے انگریزوں کے سامنے پیش کر دیے. مورخ کا قلم آزاد ہوگا. نوجوانوں تو سنو، یہ تمہارے اسلاف کی قربانیاں تھیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ بھی دیا، کالا پانی کی سزائیں بھی کاٹی اور پھانسی کے پھندے پر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قربان کر دیا. جیلوں میں ڈالا گیا انگریزوں کی طرف سے، تو ہمارے علماء کرام نے کہا کہ تمہاری یہ جیل کی چار دیواری ہمارے آواز حق کو دبا نہیں سکتی. جب انگریزوں نے کہا کہ تم پر کوڑے برسائے جائیں گے کالا پانی کی سزا پر، تو ہمارے معزز علماء کرام نے کہا کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کے نواسے نے کربلا کے میدان کو قربان کر دیا، مگر اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا کر ہی بن لیں گے. پھانسی کے پھندے کو لٹکایا گیا تو ہمارے علماء کرام نے کہا کہ سنو انگریزوں، یہ پھانسی کے پھندے ہم اس کو چوم کر اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں، مگر یاد رکھو ہماری زبانوں سے کلمہ نکلے گا اور دعائیں نکلے گی کہ پروردگار ہمارے آنے والی نسل کو یہ انگریزوں کی غلامی نصیب نہ ہو. اور یاد رکھو نوجوانوں، اس ملک کو ہمارے علماء کرام کی قربانی تھی کہ ملک آزاد ہوا. جب یہ جنگ شروع ہوئی نہ اس وقت مہاتما گاندھی تھے، نہ اس وقت سردار پٹیل تھے، نہ اس وقت پنڈت نہرو تھے، نہ اس وقت یہ تمام آر ایس ایس کے خاکی چڈی کمبخت سال پہن کر کوئی نہیں تھا. یہ ہم نے شروع کی تھی جنگ آزادی. یہ اور بات ہے کہ آج کتابوں میں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ باپو کے آنے کے بعد ملک کو آزادی ملی. یقیناً باپو کے آنے کے بعد ملک کو کامیابی ملنا شروع ہوئی، مگر یاد رکھو نوجوانوں، ریشمی رومال کی تحریک کس نے شروع کی؟ ہم نے شروع کی. نوجوانوں، اگر آج کسی کے سر پر گاندھی کیپ ہے تو گاندھی کیپ کس نے سی کر دی؟ ہماری بی اماں نے سی کر دی. کس نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی اور واپسی میں انتقال ہوا تو کون تھے؟ جوہر برادران کے بھائی تھے. کس نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی سب سے زیادہ؟ وہ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد تھے. کیا آج بی جے پی، آر ایس ایس، کانگریس، تمام سیاسی پارٹیاں حقیقت کو جانتی ہیں کہ جب ملک کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم ذمہ دار نہیں تھے اس ملک کے دو ٹکڑوں کے؟ آج ہندوستان میں اگر باعزت زندگی باوقار طریقے سے مسلمان اور مسلمان اپنی زندگی گزار رہے تو کون ہے؟ ہم ہیں. ہم نے جنا کی ٹونیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، ہم نے جنا کو اپنا قائد نہیں مانا. ہم نے محمد علی جناح سے کہا کہ جناح آپ جاؤ، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ. یہ ہندوستان ہماری سرزمین ہے. اس سرزمین پر ہم نے جہاں حکمرانی کی ہے. جب لوگ پاکستان بھاگ رہے تھے تو دلی کی جامع مسجد کے سامنے مولانا نے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مسلمان، تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو. تو مسلمان نے کہا کہ ہاں، ہم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی نہیں گزاریں گے. کہ بات سچ نہیں ہے جو آج مسلمانوں کی شریعت کو ان سے چھیننا چاہتے؟ بتاؤ کیا حقیقت نہیں ہے کہ تم ہی تمہارے حکمران تھے جنہیں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ کی شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی؟ کہ دستور ساز کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے وہ تمام بحث کے ریکارڈز موجود ہیں جس میں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ اس ملک میں اگر یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے گا تو مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا. انگریزی کا لفظ بابا صاحب امبیڈکر نے استعمال کیا کہ مسلم ول رائز ان ریبیلین. اتنی سب قربانیاں ہم نے دی. کیوں دی؟ کہ ملک آزاد ہوگا اور میری شریعت میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
آج مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے. یہ کل جماعتی جلسہ ہے جس میں تمام سیاسی پارٹی کے قائدین شرکت کر رہے ہیں. میں مبارکباد بھی دیتا ہوں ان کو کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم ایک پلیٹ فارم پر آج جمع ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم میں اختلافات رہیں گے، مگر جب شریعت کی بات آئی تو تمام ایک جگہ جمع ہو گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شریعت کو اگر ہم بچائیں گے، ہم بچاؤ یا مت بچاؤ، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. مگر اگر ہم شریعت کو پکڑ کر رکھیں گے تو اللہ ہم کو بچا کر رکھے گا. آج یہ حکومت، بی جے پی کی حکومت، مودی کی حکومت، جس کے پاس اقتدار ہے، دلی کے سلطنت کے تخت پر بیٹھ کر مودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. یاد رکھو نریندر مودی دلی کی تاریخ گواہ ہے. بڑے بڑے سورما آئے اور ان کا چراغ گل ہو گیا. سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی، اس سے پہلے جتنی سلطنتیں تھیں ختم ہو گئی، ویران پڑ گئے ان کے تمام بڑے بڑے محلات. یاد رکھو اقتدار میں اتنا غرور مت کھائیے. آج اقتدار آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس اقتدار نہیں رہے گا. اندرا گاندھی بھی یہی کہتی تھی کہ اقتدار میرے پاس رہے گا، مگر اقتدار چلا گیا تو جیل جانا پڑا. جنتا پارٹی آئی تو سمجھا کہ اقتدار ہمارے پاس ہی رہے گا، مگر عوام نے کہا کہ نہیں، جمہوریت میں اقتدار عوام کے پاس ہوتا ہے. بہت سے لوگ آئے اور چلے جائیں گے، مگر آج ہماری شریعت میں مداخلت کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں. اور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم اپنی شادی کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، وراثت کا طریقہ یہ قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ ڈالا گیا جس میں ایک تنظیم ہے جس کا نام بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن اس کا نام ہے. میں علماء کرام کی موجودگی میں بڑے ادب کے ساتھ اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری ایک بہن ہے، ذمہ دار ہماری بہن ہے. وہ جا کر کہتی ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. میں ہماری بہن سے پوچھنا چاہوں گا اگر یہ بات سچ ہے تو کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا آپ کو کسی غیر مسلم سے شادی کرنے کی؟ آپ بتائیے آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ بتائیے دنیا کو بتا دیجئے کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے. محترمہ زکیہ سومن آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ بتا دیجئے. پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق، کیا قرآن میں اللہ نے خواتین سے نہیں کہا کہ پردہ کرو؟ آپ کیوں نہیں کرتی میری بہن؟ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ ہی کے زبان کے، آپ ہی کے نکلے گا الفاظ کو آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں کہ آپ بھی پردہ کرو. تیسری بات، یہ لوگوں نے سروے کیا اور ہمارے خواتین کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش کی کہ ہم نے 50,000 مسلم خواتین کا سروے کیا. کیا سروے کیا؟ 50,000 مسلم خواتین کا سروے کیا. پچھلے 2-3 دن سے میں بھی اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں. 200 صفحات پر، 212 صفحات پر مشتمل ان کا سروے ہے. 2015 میں انہوں نے سروے کیا 188 خواتین پر مشتمل ایک سروے، اور دوسرا سروے 4,710 خواتین پر. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو یہ خواتین کی تنظیم ساری دنیا میں مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جب طلاق کے نام پر مسلم خواتین پر ظلم ہو رہا ہے. میں نظام آباد کے
غیور نوجوانوں اور علماؤں کی موجودگی میں اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ان کی منافقت کو. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے قانون بنایا ہے 1937 کا شریعت اپلیکیشن ایکٹ. میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء کے ذمہ داران بیٹھے رہے اولیاء کابرین کا بنایا ہوا قانون ہے. اور آج یہ خواتین کی تنظیم نریندر مودی کو دیتی ہے قانون بنا کر کہ یہ قانون ہونا چاہیے شادی کا اور طلاق کا. اور اس قانون میں مسلمان کا ڈیفینیشن کیا لکھتے؟ سنو نوجوانوں، سنو مسلمانوں، میری سردار ماں اور بہنوں، اس پوائنٹ کو یاد رکھو، ان کو پہچانو. ان لوگوں کو یہ کیسے ہماری صفوں میں آ کر دیمک کی طرح ہم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا. یہ ڈیفینیشن. ان خواتین کی تنظیم نے کیا کہا انگریزی میں؟ ختم نبوت کا اس میں ذکر تک نہیں. یہ خواتین نے ڈیفینیشن لکھا اپنے قانون میں. انگریزی میں لکھا any person by birth or by conversion who professes the religion of Islam, in other words, accept the unity of God and prophetic character. کیا مسئلہ کریے؟ آپ ختم نبوت کے منکری ہیں یہ لوگ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کو تاجدار مدینہ پر آخری نبی نہیں مانتے. یہ قانون ان خواتین نے بنا کر نریندر مودی کو پیش کیا. یہ لوگ مسلم عورتوں کی بات کر رہے ہیں. ارے مسلم عورت ہو، مسلمان بچہ ہو، مسلمان مرد ہو، ہم سب چیزیں سکھاتے ہیں. ختم نبوت کی تعلیم دی جاتی ہے، مگر آپ کے بنائے ہوئے قانون میں ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں. اور پھر ہماری یہ خواتین کہتی ہیں کہ مسلمان عورتیں پر ظلم ہوتا ہے، بولتے ٹیلی فون پہ طلاق دے دیے، یہ SMS پہ طلاق دے دیے. یہ بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن جو متروں وزیر اعظم کو قانون بنانے کا ایک ڈرافٹ کیے ہے، کیا کہتے ہیں اس میں؟ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 117 طلاق کے واقعات میں صرف ایک ہی ٹیلی فون پر طلاق کسی مسلمان نے دیا. میری بہن، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اللہ نے آپ کے جھوٹ کو آپ ہی کی زبان سے ادا کروا دیا. آپ کا سروے آپ کے لیے آئینہ بن گیا کہ 117 طلاق کے واقعات میں ایک ہی ٹیلی فون پر کسی نے طلاق 3 بار کہہ دیا. انہی کا سروے ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جس میں یہ کہتی ہیں کہ 22% طلاق جو مسلمانوں کا ہوا 1 سال میں ہوا. ان کے سروے میں 3 سال میں 22% ہوا، 20 سال میں خالی 0.4% ہوا. میرے بھائی، جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو کل BJP کے صدر امت شاہ کی تقریر سنا. سہارنپور میں تقریر کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا، ہم جب کہتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے تو ان کی نانی کو تکلیف کیوں ہوتی؟ سنیے میرے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ امت شاہ نے ادا کیے. میں امت شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، امت شاہ صاحب، ہماری نانی آج بھی ہمارے نانا کے ساتھ خوش ہے، آپ کی نانی ہماری دادی آج بھی دادا کے ساتھ خوش ہے. آپ مت جاؤ بہت دور، نانی دادا دادی پہ مت جاؤ، ورنہ پھر اس سے زیادہ بھی بولنا آتا ہے ہم کو. اور جب بات آئی نانی کی
کہ میری دلی میں ایک مولانا سے ملاقات ہوئی جن کا نام مولانا اطہر دہلوی ہے. انہوں نے مجھے اپنی نانی کا نکاح نامہ مجھے بتایا، اپنی نانی کا نکاح نامہ بتایا جس میں ان کی نانی نے، جن کا نکاح دلی میں 1920 میں 18 میں ہوا تھا، جس میں وہ اس خاتون نکبت خاتون نے لکھا، کیا لکھا کہ تم سے جب میں شادی کروں گی تو تم میرے کو نہیں ماریں گے، تم پان کے پیسے میرے کو دیں گے، 5 لاکھ تم مجھے مجبور نہیں کریں گے امور خانہ داری میں، آپ مجھے نہیں روکیں گے اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے. امت شاہ صاحب 1921 میں ہمارے نانی نے لکھا ہے، آپ کہاں لکھا ہے بتاؤ ذرا. 1921 میں آپ کا کوئی ریکارڈ ملتا، پیپر ملتا، کچھ تو ملتا ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ملتا، خالی الفاظ ملتے، الفاظ ملتے. میرے بھائی یہ بھارتیہ مسلم مہیلا کا سروے، اور پھر اسی میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ 40% مسلم خواتین نے طلاق یعنی کھلا لیا. اب آپ بتائیے پھر یہ 40% آپ کے سروے میں ہماری بہنوں نے طلاق یا کھلا لیا تو پھر ظلم کدھر ہو رہا بھائی؟ آپ ہی کے سروے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 38% مسلمان اپنی بیوی کو چھوڑنے کے باوجود بھی کبھی شادی نہیں کیے. آج جب میں ایگزیبیشن گراؤنڈ میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو پریس والے پوچھے آپ یہ اعداد و شمار دیے، یہ 38% کا آپ نے فگر دیا کہ 38% مسلمان اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد زندگی اکیلے گزارے، دوبارہ کیوں نہیں کرے؟ میرا تمہاری شادی ہوئی، ایک برا ہوئی ایک برا نہیں ہوئی، میرا جس سے ہوئی اس کو پوچھو دوبارہ کرتا کیا. آپ ہمارے پہ بول کر ظلم کر رہے ہو. ان کے سروے میں 38% ڈالر نہیں کرے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے یہ تمام انہی کے ہمارے بہنوں کا جو سروے جو کہہ رہے ہیں مودی سے کہ قانون کو بدل دیا جائے، قانون کو ایسا کر دیا جائے. اور پھر بی جے پی کے لوگ یہ کہتے ہیں میرے بھائی کہ مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا. نریندر مودی تقریر کرتے ہوئے کہے کہ میں مسلم خواتین کے لیے انصاف کرنا چاہتا ہوں. بھائیو بہنوں ملا نہیں ملا. مسٹر مودی میں تو برتھ ڈے نہیں مناتا، میں اس لیے برتھ ڈے نہیں مناتا کیونکہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ بولنا ضروری ہے. برتھ ڈے کیا فائدہ؟ میں اپنی اماں کو روز دیکھا تو مجھے لگتا کہ میرا برتھ ڈے ہو گیا، اس لیے کہ اسی ماں نے مجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا. اور جب اس دنیا میں اللہ کے حکم پر میں پیدا ہوا تو اس ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا. میں اپنی برتھ ڈے تو مناتا نہیں، نہ صرف برتھ ڈے کے دن جا کر اماں سے ملتا ہوں پریس والوں کو بلا کے، اس لیے کہ میرے بھائی ہمارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. صرف برتھ ڈے کے دن اماں کے پیر نہیں پڑتے، ہم تو روز پڑھتے، اماں کے بھی پڑھتے، جو بہادر ہوتے ان کے بھی پڑھتے. اب سمجھو کس کے پڑھتے؟ پیر نہیں پڑے تم دوسرے پڑھتے، پھر بولتے عورتوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں. 38% طلاق دے کے شادی نہیں کرتا، انہیں بولتا نہیں کرتا. بھائی میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہندوستان کے وزیر اعظم اچانک آج آپ کو مسلم خواتین سے ہمدردی پیدا ہو گئی. یہی نریندر مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اور گجرات میں فساد ہوا 2002 کا،
1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान बेघर हो गए थे गुजरात में। यही मिस्टर मोदी उस वक्त के वजीर आला होते हुए अपनी तकरीर में कहा था, एक रिलीफ कैंप को तरफ देखकर कहा था कि क्या हम रिलीफ कैंपों को चलाएंगे। और याद रखिए उस रिलीफ कैंप में गुजरात की जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, हिंदुस्तान, हैदराबाद की तमाम तंजीमों ने अपना भरपूर ताउन दिया था। मिस्टर मोदी ने अपनी तकरीर में अल्फाज दोहराते हुए कहे थे कि क्या हम रिलीफ कैंप को इसलिए चलाएंगे कि उनकी प्रोडक्शन सेंटर बन जाए। जिन लोगों का सब कुछ लुट चुका था, जिनके भाई बहन शौहर बेटे शहीद हो गए थे, घर को जला दिया गया, कारोबार को जला दिया गया, जिन बहनों की किस्मत लुट चुकी थी, वो जिस्म पर जो कपड़ा था उठाकर भागकर महीनों महीनों रिलीफ कैंपों में गुजारे। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा था क्या हम ये प्रोडक्शन सेंटर चलाएंगे। आज आप अचानक आपके दिल में हमदर्दी पैदा हो गई। हम पूछना चाहते हैं, अखलाक की मां को भी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा मिस्टर मोदी? वो अखलाक जिसका बेटा आज हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता है, एयरफोर्स में काम करता है, अखलाक को इसलिए मारा गया, मारने वाले तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग अखलाक को इसलिए मारा कि शक की बुनियाद पर कि अखलाक के घर में कोई गाय का गोश्त था। अखलाक को जब मारा जा रहा था मिस्टर मोदी, मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि जब हम अखलाक के घर को गए, यकीनन जमात उलमा और जमात इस्लामी के जिम्मेदार भी अखलाक के घर को गए थे। अखलाक की मां से हमारी मुलाकात हुई, अखलाक की मां जिस छोटे से घर के छोटे से सहन में बैठी हुई थी, उसकी मां मुझसे कह रही थी कि यही जगह पर मेरे बेटे को मारा गया मेरी आंखों के सामने। मिस्टर मोदी, उस मां का क्या होगा जिसको अपनी जबान से कह रही है कि मेरे बेटे को मारा गया। मिस्टर मोदी बताइए उस बीवी से क्या कहेंगे जो दर्द खौफ से अपने आप को बंद कर ली और पुकार रही थी अपने शौहर को बचाने के लिए। क्या उससे इंसाफ कौन करेगा मिस्टर मोदी? आज आप मुसलमान औरतों से इंसाफ की बात करती हूं, बहुत अच्छा। आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, आप हिंदुस्तानियों के वजीर आजम। अगर ये बात सच है मिस्टर मोदी को तो हमको बताइए। हरियाणा में आपकी हुकूमत है जहां पर 2 मुस्लिम बच्चियों और 2 मुसलमानों को जान से मार दिया गया, 2 मुस्लिम बच्चियों की अस्मत रेजी की गई और फिर उनको जान से मार दिया गया, इसलिए कि मारने वालों ने कहा कि हमको शक था कि गोश्त खाते थे, इसलिए हमारी बच्चियों की इज्जत की गई, उसको मार। ये मेवात के इलाके में हुआ था। उन बच्चों से इंसाफ कौन करेगा मिस्टर वजीर आजम? आप मुसलमान और तो हमदर्दी की बात करते हैं। मिस्टर मोदी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आज मुसलमान बच्चों को गाजर मूली की तरह गोली मारकर उनकी लाशों को पहाड़ों पर फेंक दिया गया। आज उन बच्चों की माएं, उनकी बीवाएं, उनके बहन पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे बेटे और शौहर को क्यों मारा गया था। यकीनन उन पर यूएपीए का सेक्शन लगाया गया था, आप कोर्ट से मुकदमा चलाते, सख्त सजा दिलाते, मगर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से ये बोलते कि भाग गए और भागकर वहां पर मार दिया गया। तो मैं उस दिन से कह रहा हूं कि ये एनकाउंटर नहीं, ये कत्ल है, कत्ल है, कत्ल। टीवी पर आ गए, वीडियोज आ गए, पुलिस वाले कह रहे हैं, अपने बड़े लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ सर क्या करना, तो बड़ा ऑफिसर बोल रहा है निपटा दो। पुलिस वाला बोल रहा है कि 5 मर गए, तो शाबाशी की बात आ रही है। वायरलेस सेट में कह रहे हैं 3 को भी मार दो। वायरलेस सेट पर आवाज आ रही है मिस्टर मोदी। आज आप मुसलमानों को हमदर्दी की बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत मध्य प्रदेश में वायरलेस सेट से बात आ रही है। क्या आ रही है कि और लोगों को आने मत दो, अभी और एक फर्जी काम करना है। मिस्टर मोदी, आप मुसलमान और तो हमदर्दी की बात करते हैं। दुनिया ने देखा, हमने देखा कि मुसलमान की जान की चंद सांसें बाकी थी तो और पुलिस वाला कह रहा मार जिंदा है, उसके जिस्म पर और गोली मार दी गई। बताओ, जो ये देख रही होगी उसकी मां मिस्टर मोदी, उसके दिल पर, उसके कलेजे पर क्या गुजरता होगा? बताओ मिस्टर मोदी, क्या गुजरता होगा उसकी बीवी पर? यकीनन उन पर ग्रेव ऑफेंसेस थे, मगर क्या इस तरह आप उनको मार देंगे?
کہاں گئی آپ کی محبت؟ آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے مسلم عورتوں سے ہمدردی ہے، انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی نریندر مودی سے کہ اگر آپ کو ہمدردی ہے تو مدھیہ پردیش کے انکاؤنٹر میں جو 8 لوگوں کو مارا گیا اس کے لیے آپ کورٹ سے انکوائری کراؤ، کورٹ سے انکوائری کراؤ۔ اور عجیب بھاگتے ہیں جیل سے یہ لوگ۔ یقیناً ہمارے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، کوئی بھی قائد آیا تو استقبال کرتے ہیں، موٹر سائیکل پر ایسا لگتا ہے کہ کیا کیا کر دیں گے، مگر یہ پہلی مرتبہ سننے آیا انصاری بھائی کہ 32 فیٹ کی دیوار کود کے بھاگ گئے تھے۔ 32 فیٹ کی دیوار۔ ہم بھی جیل میں تھے، تیلگو دیشم کے دور میں مہمان تھے، کانگریس کے دور میں مہمان تھے، اور یقیناً مستقبل میں بھی مہمان رہیں گے، مگر جنہوں نے ہم کو مہمان بنایا پھر وہ بعد میں نہیں رہے۔ یعنی عجیب و غریب ہے کہ آج لوگ جو ہے 3 برق میں، اچھا حیرت کی بات یہ ہے انصاری بھائی، صدر جلسہ ہے کہ یہ بولتے کہ یہ لوگ جیل کو کفل کو کھولے، کیسا کھولے؟ ٹوتھ برش سے کھولے کہتے جیل کو۔ کیا بھائی کان میں ہمارے پھول ہے کیا؟ ہم جیل کے کفل کو ٹوتھ برش سے کھولے؟ تو ایک پریس والے نے بولا نہیں آپ غلط بولے، میرا پھر کیا ہے صحیح؟ بولے نہیں ٹوتھ برش میں آپ لوگ کرتے نہیں، لکڑی سے کھولے، مطلب مسواک سے، بولے ہم مسواک سے آپ کفل کھولے، میرا لگتا کہ کوئی ولی وقت جو پڑھ کے یہ مسواک سے اس کو استعمال دے کر بات میں بھی کر کفل میں نہیں کر ایسا مسواک میرے کو مل گیا تو میں کیمیا ہاں آپ بتائیے کوئی مسواک سے کفل کھول سکتا، ٹوتھ برش سے کھول سکتا؟ اور پھر بول رہے کہ 8 لوگ جو ہے 32 فیٹ کی دیوار کود کے بھاگ گئے۔ میرے بھائی مسلمانوں میں اگر کوئی شوہر بیوی سے ڈرتا تو کیا کرتا؟ ذرا گیٹ میں جا کے خاموش ٹھہر جاتا آدھے گھنٹے میں، اتنا ٹھنڈا ہے واسطے جاتا ہوں ٹھہرو ابھی۔ یہ بیچارے جیل میں کیسا چل گئے 32 فیٹ بھائی، وہاں پہ جو 32 فیٹ کی دیوار چل گئے مترو۔ یہ نہیں معلوم تھا ہمارے لوگوں اتنا چڑھتے اوپر، کودے گئے تھے اوپر سے، پھر 32 فیٹ کی دیوار سے کودے تو کچھ بھی نہیں ہوا ان لوگوں کو، ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ٹوٹے، ہوش بول کر پھر وہ ایک روڈ کراس کرے تو سامنے 5 فیٹ کی دیوار ہے، تو انہیں 5 فیٹ کی دیوار نہیں کودتا، 32 فیٹ کودا، 5 فیٹ نہیں کودتا، انہیں گیٹ کو توڑ کے بھاگتا گیا۔ کیا بات ہے! اچھا بھاگا تو بھاگا، پھر ان کے جسموں پر گھڑی ہے، اسپورٹ شوز ہے، بیلٹ ہے، یہ کہاں سے لائے؟ تو بولے نہیں ان کو کوئی باہر سے لا کے دیا۔ میں ٹھیک ہے دیا ہے، صحیح مان چلا، بالکل دیا۔ میرے کو ایک بات بتاؤ، جب کوئی باہر سے جوتے گھڑی اور بیلٹ لا کے ذرا گاڑی نہیں دیتا اس کو؟ یہ گاڑی میں بیٹھ کے 200 کلومیٹر بھاگ، اچھا گاڑی میں دیا موٹر سائیکل تو دیتا، جاؤ بھاگو۔ اچھا یہ لوگ جو ہے 8 کی 8 نکلے، یہ پورے ایک ساتھ جا رہے دولہے کی بارات کیسے؟ اور پھر وہاں پر ایک پہاڑ میں وہاں پر دیکھا آپ نے ٹی وی پر، میرے بھائی اس پہاڑ کے نیچے 80 فیٹ کی گہرائی تھی، وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ اگر وہ جیل توڑ کے بھاگے تو یقیناً پکڑنا چاہیے تھا ان کو، ان پہ دوبارہ UAP لگا کر سخت سزا لگاتے ان کو۔ یقین اگر وہ ہمارا یادو بھائی مارا گیا، وہ کانسٹیبل جو اس کی مذمت کرتے ہیں،
मगर ये ले जाकर गोली मारना, वायरलेस सेट पे आवाजें आ रही हैं, मारो मारो। वो हथियार नहीं है उनके पास, हाथ उठाकर खड़े हुए दुनिया देख रही है। मिस्टर मोदी, जरा ये भी तो सोचो कि इंसाफ का खात्मा हो गया। जो नौजवान नजारों को देखा होगा, हम क्या तालीम दे रहे हैं उनको। आप कहते हैं कि रेडिकलाइजेशन नहीं होना, हम भी कहते हैं रेडिकलाइजेशन नहीं होना। हम भी चाहते हैं कि वो नौजवान हिंदुस्तान के आइन में रहकर आइन में सपना हासिल करे, मगर जो लोग नजारे देखते होंगे उन पर क्या उनके दिल दिमाग पर असर पड़ता होगा। मेरे भाई, ये हुकूमत कह रही है, आप बताइए कि क्या इंसाफ, कौन सी मोहब्बत की बातें। शोलापुर का एक बच्चा है, महाराष्ट्र का, उसकी मां रो रो कर कह रही है कि मैं अपने बच्चे से मुलाकात के लिए जा रही थी। यही होता आया है ना कि जब कोर्ट में साबित नहीं करते तो कोर्ट को ले जाते हैं, गोली मार देते हैं। जब कोर्ट में मुकदमा साबित नहीं कर सकते तो कोर्ट को ले जाते हैं, गोली मार देते हैं। कभी किसी दूर जगह पर ले जाकर मार देते, कभी ऐसा हो गया। मिस्टर मोदी, ये 8 लोगों की माएं, इनकी खवातीन आपसे इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि आपने अपनी तकरीर में कहा था कि मुस्लिम बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज इन 8 मरने वालों की माएं, इनकी बीवियां, इनकी बहनें, इनकी खवातीन इंसाफ इंसाफ कह रही है। क्या आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचेगी? हिंदुस्तान के वजीर आजम और मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत एक एक पुलिस वाले को 2-2 लाख का कैश अवार्ड भी देती है। क्या इंसाफ है मेरे भाई? ये क्या इंसाफ है ये कि गोलियां भी चल जाती हैं, और कैसे गोलियां चलती हैं। और फिर वहां के आईजी साहब बोलते कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। कैसा जख्मी हुए? तो उनको चाकू के वूंड आए। चाकू के वूंड कैसे आते जब उनके पास अगर कंट्री में कफंचा था तो? मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, आप क्या करने जा रहे हैं? आप इंसाफ की बात करते हैं ना। दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक बच्चा नजीब 23 दिन से लापता है। मिस्टर मोदी, आज उसकी मां जब एहतजाज करती है दिल्ली में, तो उसकी मां को घसीटते हुए रोड पर लेके जाया जाता है। 65 साल की हमारी मां को वो कह रही है कि मेरा नजीब दे दो, मेरा नजीब दे दो, मेरा नजीब दे दो। मिस्टर मोदी, क्या उस मां के अल्फाज आपके दिल को नरम नहीं कर पाते कि नजीब की मां रोड पर घसीटते लेकर जा रहे, और नजीब की मां कह रहे मेरा नजीब कहां है, मेरा नजीब कहां है। 23 दिन हो गए, नजीब नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नजीब को संघ परिवार की स्टूडेंट तंजीम के लोगों ने मारा, गाली गलौज की, उसके बाद से लापता है। क्या ये आपके दिल में हमदर्दी नहीं पैदा करेगा? बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हुकूमत क्या कर रही है? और आज हुकूमत कहती है कि हम 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाएंगे। कौन सा इंसाफ आप दिलाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2011 के आदादो शुमार पुकार पुकार कर संघ परिवार को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई कितने शादीशुदा हैं। लिखो आप, जो प्रेस वाले यहां पर है, उनके निजामबाद में फिर कहीं हेट स्पीच का केस डाल देंगे मेरे। अब के बाद डाले तो हामिद मोहम्मद खान साहब का भी नाम डालना, हम दोनों साथ रहेंगे। 47 करोड़ 13,97,900 हमारे हिंदू भाई शादीशुदा हैं पूरे मुल्क में। कितने? पुकार कर बोलो, 47 करोड़ 13,97,900।
ابا اچھا پڑھ رہے تم لوگ بڑا اچھا یاد ہے. اب اس میں سے مرد حضرات کی جو شادی ہوئی 23 کروڑ 35 لاکھ 20,803. ہندو بہنوں کی شادیاں 23 کروڑ 75 لاکھ 37,099. اب یہ یہاں پر مزے کی بات کیا ہوگی؟ جعفر پاشا اس کا جواب دیں گے تقریر میں، اپنے منفرد انداز میں اس کا جواب دیں گے کہ ہمارے ہندو بہنیں زیادہ مردوں سے شادیاں کی. کتنے؟ 43,56,294. اب یہ 43,56,294 بڑھ کے شادیاں کس سے ہوئی مسٹر مودی؟ اب آپ بتا دو، یہ آپ کا فگر ہے، میرا نہیں ہے. یہ کوئی عاقل صاحب کے دارالعلوم کا یا مدرسہ رحمانیہ کا یا جمعیت العلماء کا نہیں ہے فگر، یہ ہندوستان کے سینسس ڈپارٹمنٹ کا فگر ہے. تو بتائیے یہ ایکسس کہاں گیا؟ آپ ہم کو بولتے ہم دو شادیاں کرتے ہیں، ایک میں پریشان ہے پورے. 43,56,294 یہ 2011 کا سینسس ہے. ہمارا ریکارڈ کیا ہے سن لیجیے. 17 کروڑ 22 لاکھ مسلمان ہندوستان میں ہے آبادی، جس میں سے 7 کروڑ 36 لاکھ میریڈ ہیں، شادی شدہ ہے. طلاق کتنوں کا ہوا؟ 2,70,000 کا. مسلمانوں کا 2,70,000، یعنی 7 کروڑ 36 لاکھ ہماری شادیاں ہوئی ابھی، جس میں سے طلاق 2,70,000 کا. پرسنٹیج کیا ہے؟ 0.15%. آپ مسٹر مودی کہہ رہے کہ امت شاہ بول رہے نانی، ہمیں بتائیے آپ یہ اعداد و شمار حکومت کی ہے، ہمارے نہیں اعداد و شمار یہ. اور پھر آپ اگر مسلمان عورتوں سے انصاف کی بات کر رہے ہیں UP الیکشن کو جتانے کے لیے اپنے آپ کو، تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مسلم پرسنل بورڈ جس کا میں رکن ہوں، مسلم پرسنل بورڈ نے اس وقت اتر پردیش حکومت چاہے وہ مایاوتی کی ہو یا ملائم سنگھ کی ہو، مسلم پرسنل بورڈ نے لکھ کر دیا کہ اتر پردیش میں ایگریکلچر لینڈ میں مسلمان بچوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. میں چیلنج کر رہا ہوں مسٹر مودی آپ کو، سرزمین سے آپ اپنے آئندہ کی تقریر میں کہہ دو کہ BJP جب پاور میں آئے گی تو اتر خدا نخواستہ نہیں آئے گی، تو آپ اتر پردیش میں ایگریکلچر میں غیر مسلم بچوں کو ان کا حصہ دلائیں گے. اعلان کر کے دیکھو، 1 سیٹ آئے گی تمہارے کو. یہ ہم نے اعلان کیا، مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ اتر پردیش میں باپ کی جائیداد اگر ایگریکلچر لینڈ ہوگی تو اس میں مسلم بچوں کو اس میں حصہ ملنا چاہیے. میرے بھائی، یہ مسلم پرسنل بورڈ کا اعلان. اور پھر تیسری آخری بات کہ شاعرہ بانو ہماری ایک بہن کورٹ کو گئی. کیا کورٹ کو گئی وہ بول کر؟ 15 سال ان کی شادی ہوئی، 15 سال کے بعد ان کے شوہر نے طلاق دیا، تو ہماری بہن کورٹ کو جا کر کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے بات کو ماننے سے انکار کیا. کیا انکار کیا؟ کہ ہمارے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو شاعرہ بانو نے کہا نہیں، میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑے گا. وہی سپریم کورٹ نے ایک اور مقدمے میں، جس میں ہمارے ہندو بھائی بہن کا مقدمہ تھا، سپریم کورٹ نے ایک ہندو بھائی کو یہ کہہ کر اجازت دی کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسٹر مودی، کیا اس پر آپ تبصرہ کریں گے؟ BJP والوں کتنی نفرت ہے آپ کو ہم سے.
کیوں اتنی نفرت ہے آپ کو ہم سے؟ الیکشن تو آتے اور جاتے رہیں گے، مگر آج آپ مسلمانوں سے شریعت کو چھیننا چاہتی ہیں۔ ریکارڈ اعداد و شمار سامنے ہے۔ یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اصلاح ہونی چاہیے۔ یقیناً میں اس بات کو برسر عام کہتا ہے اور کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ جاہلیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ اسلامی مزاج کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ آپ اپنی بیوی کو نہیں مار سکتے میرے بھائی، یہ اسلامی مزاج، یہ اسلامی پیغام نہیں ہے۔ جو لوگ وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جو مسلمان جہیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ مرد نہیں ہے، نالائق ہے۔ جو مسلمان اپنی بیوی کو خرچے کے پیسے نہیں دیتا وہ کنجوس ہے۔ جو مسلمان اپنی بیوی کی خدمت نہیں کرتا اس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ کم کہتے آئے ہیں، آپ نے علماء کرام کی تقاریر میں بار بار ان جملوں کو سنا ہوگا۔ یہ مسلم پرسن لا بورڈ کے جلسوں میں یہ بات دہرائی گئی کہ ہم کو اپنے معاشرے میں اصلاح کرنا ہے، معاشرے کو اچھا بنانا ہے، اور یہی کام تو کر رہے ہیں۔ کیا دوسرے ہمارے مذہبی لوگوں میں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں برائیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں میرے بھائی؟ پہچانو یہ بہت بڑی سازش کر رہی حکومت، کیونکہ یہ کل جماعتی جلسہ بھی ہے۔ میں اپنی بڑے ادب کے ساتھ بغیر کوئی سیاسی مفاد کو پیش نظر رکھے میں ان تمام سیاسی قائدین سے کہہ رہا ہوں جو اپنی اپنی مختلف سیاسی پارٹیوں سے، جو جا کر اپنے سیاسی پارٹیوں سے صاف اور واضح طور پر ان پر دباؤ ڈال کر کہے کہ ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ شریعت میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر کوئی یہ کہے گا کہ عورتوں کو انصاف ملنا ہے، گوا کا قانون ہے، گوا کے قانون میں عورتوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ گوا کا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی بہن جس کی شادی ہو گئی 25 سال کی عمر میں اس کو اولاد نہیں تو ہندو بھائی اس کا شوہر دوسری شادی کر سکتا۔ گوا کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری ہندو بہن 30 سال کی عمر میں بیٹا نہیں پیدا کری تو ہمارا ہندو بھائی دوسری شادی کر سکتا۔ اور ہمارا مزاج بھی یہ ہے کہ ٹی وی پر ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک بھائی روڈ پر کھڑے ہو کر اپنی بہن، اپنی بیوی کو، میں یعنی آپ کی اور میری بہن کو یہ کہہ کر طلاق دے دیا کہ اس نے بیٹا نہیں پیدا کیا۔ ارے ظالم، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سائنس یہ بتاتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹا یا بیٹی، عورت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ روڈ پر کھڑے ہو کر میرے بھائی یہ مظاہرے نہیں کرنا ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، برائی کے راستے کو چھوڑو۔ یاد رکھو اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو شریعت پر چلو، شریعت کا تحفظ کرو، شریعت تمہاری حفاظت کرے گی۔ اگر ہم شراب خانوں کو، جوئے خانوں کو، غنڈہ گردی کو عام کریں گے تو پھر ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا، ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے تو ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی مجلس کا کارپوریٹر کسی غریب پر ظلم کر رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایم پی رہ کر سمجھ رہا ہے کہ میں ظلم کروں گا شادی خانے والوں سے یا ہوٹل والوں سے تو یاد رکھو تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب دنیا سے جائیں گے نا تو اسی قبرستان میں جائیں گے اور کوئی جیب لے کر نہیں جائیں گے کفن میں۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یاد رکھو آج یہ ظالم حکومت تو ہم کو ایک موقع دے رہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر تو آگے جیسا ہمیں صوفی بھی ہے، ہم اہل حدیث بھی ہے، ہم جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے، تبلیغی جماعت بھی ہے، شیعہ بھی ہے، مگر ہم مسلمان بھی ہیں۔ کل تک ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں میں الگ الگ ہوں، مگر دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ تو تبلیغی بھی ہے، تو دیوبندی بھی ہے، مگر تو مسلمان ہے میری نظر میں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ الگ ہے، مگر دشمن کہہ رہا تھا کہ نہیں تو ایک ہی ہے میری نظر میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں، کوئی نہیں روک سکتا، مگر یاد رکھو نفاق کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دینا پڑے گا۔ نفاق کی کیفیت ہم نہیں پیدا ہونے دے سکتے۔ یہ وقت نہیں ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج متحد ہونے
ورنہ یاد رکھو خدا نہ خاص اگر کچھ ایسا اقدام یا کام ہو جائے گا تو آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم گناہوں کے راستوں پر چلتے رہیں گے تو اللہ کسی اور نئی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ محتاج نہیں ہے نوجوانوں، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ اور یاد رکھو ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو اسلام ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے کیا ہے؟ تو سرکار کی رحمت اللہ علیہ کی امت کا وہ تاج ہمارے سروں پر ہے۔ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ تو صرف اسلام ہے۔ اگر اس سے بھی ہم غداری کریں گے تو پھر کیا بچے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد ہو جاؤ، معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو۔ نوجوانوں تم کو کرنا ہے، تم کو کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہوتا ہے سارے معاشرے۔ علماؤں کی کوششوں کو کامیاب کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر بہت باتیں ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ انڈین ایکسپریس اخبار میں ایک نیوز چھپی کہ نارتھ ایسٹ کے ہمارے لوگوں نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا یونیفارم سول کوڈ کے خلاف، اور کیا کہا کہ پالیگمی یعنی دو شادیاں مرد کرتے ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں نے انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں کہا کہ ہمارے تہذیب میں پالیانڈری بھی ہے، یعنی ہماری عورتوں کے بھی کئی شوہر ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان ہے میرے بھائی، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ اس میں کئی تہذیب اور تمدن کے ماننے والے ہیں۔ چلے جائیے مہاراشٹر، جو گونڈوں کا علاقہ ہے، گونڈوں نے احتجاج کیا، جا کر کلکٹر سے نمائندگی کر کے کہا کہ کلکٹر صاحب دسہرا آتا ہے تو اب راون کو جلاتے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ گونڈوں نے کہا کہ آپ راون کو جلاتے ہم کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ راون ہمارے لیے خدا کے برابر ہے۔ اگر میں یہ بات بولتا تو کیس ڈال دیتے میرے۔ یہ کہے راون کو مت چلاؤ، یہ ہندوستان ہے، یہ حکومت اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، مگر اس کا مؤثر جواب یہ ہے کہ دستخطی مہم کو جاری رکھیے۔ یہ 50,000 دستخط کرائے، ہم 50 لاکھ کرا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم طے کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں گے۔ ہم معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بچیوں کی اور اپنے محلے کے پڑوسیوں کی سب کی بچوں کی شادی آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ کوشش کریں گے کہ جہیز کی لعنت، عورتوں پر ظلم مت کرو، اپنی بیویوں کی عزت کرو، اپنی ماؤں کی خدمت کرو، اپنی بہنوں کو ان کا حق دو۔ یاد رکھو اگر کوئی مسلمان اپنی بہن کو اپنی باپ کے جائیداد میں نہیں دیتا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جہیز دینا کنیا دان ہے، اس کا تعلق نہیں، ہم سے کچھ نہیں ہے۔ مت کرو میرے بھائی، یہ چیزیں مت کرو۔ یہ جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آ کر تقاریر کر کر ہم چلے جائیں۔ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر اس ہزاروں کی تعداد میں سے اگر صرف 5 نوجوان یہ طے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ تعالی میں شریعت پر اپنی زندگی گزاروں گا تو یقیناً میں سمجھوں گا کہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شریعت کو اپنا لو اپنی حفاظت کے لیے، شریعت کا تحفظ کرو تاکہ اللہ ہماری حفاظت کر سکے۔ یہی چند اہم گزارشات میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم کو یہ طاقت دے کہ ہم اپنی شریعت کی حفاظت کرنے کا اللہ ہم کو قابل بنائے۔ اب